السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، پچھلے درس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی جو تیاریاں تھیں اسے بیان کیا تھا، یعنی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی جانب جانے کے لیے بھی تیاری کرنے لگے تھے۔ اس کی چند مثالیں میں نے اس درس میں دیا تھا۔ آج کے اس درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا کب سے ہوئی اور وفات سے چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا وصیتیں فرمائیں، ان کو ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، آئیے ایک مرتبہ اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر سن 11 ہجری کو ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے جب واپس ہوئے تو آپ کے سر بہت تیز درد کر رہا تھا، اور آپ نے اس سر میں درد ہونے کی وجہ سے پیشانی پر پٹی رکھی ہوئی تھی، جس پٹی سے آپ کے درد کی شدت محسوس کی جا رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے جنازے سے واپس تشریف لے آئے، اور جب گھر آئے تو میں سر کے درد سے کراہ رہی تھی، میرے سر میں بہت تیز درد تھا۔ میں نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی میرے سر میں کافی تیز درد ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بل وانا وراسا کما قال، بلکہ میرے سر میں بہت تیز درد ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں یہی سر کا درد آپ کے مرض کا سبب بنا، اور یہی مرض الموت کا سبب بنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے میں تشریف لے گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تیز بخار تھا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کہا، اے اللہ کے نبی آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے، بہت شدید بخار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگوں کو، یعنی ہم انبیاء کو اسی طرح ہوتا ہے، اور ہم انبیاء کو اسی طرح اجر بھی دیا جاتا ہے، یعنی عام آدمیوں کے مقابلے میں انبیاء کو تکلیف دوگنی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کا اجر بھی دوگنا ہوتا ہے۔ اب وفات سے ایک ہفتہ پہلے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن کیا تھی، اللہ کے نبی کی حالت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری سے اپنی مختلف بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن وہاں جانے کے بعد کہتے تھے کل میں کس کے پاس رہوں گا، کل میں کس کے پاس رہوں۔ بیویوں نے سمجھ لیا کہ آپ عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تمام بیویوں نے اجازت دے دیا، اللہ کے نبی جہاں چاہتے ہیں وہاں رہیں، جہاں آپ کی مرضی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تمام بیویوں کی اجازت پانے کے بعد حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے سے تشریف لے گئے، اور باقی ایام آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارا۔ حضرت عائشہ آپ کے مرض کے دوران، بیماری کے دوران آپ کی تیمارداری کرتی، آپ کی دیکھ بھال کرتی، معوذات پڑھ کر کے آپ کے اوپر دم کرتی۔ دوسری دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی تھی، ان سب دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کیا کرتی تھی، اور برکت کی امید سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتے۔ وفات سے ایک ہفتہ پہلے یہ کنڈیشن تھی۔ اب وفات سے 5 دن پہلے کے حالات کیا ہیں؟ وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اور بڑھا، آپ کو شدید درد، آپ کو شدید بخار، اللہ اکبر،
آپ نے کہا تھا عام لوگوں کے مقابلے میں انبیاء کو ڈبل بخار ہوتا ہے، ڈبل تکلیف ہوتی ہے۔ سوچئے، شدید درد تھا، شدید بخار تھا، اتنا زبردست بخار اور اتنی زبردست کمزوری کہ آپ گشی گاگر کے گر رہے تھے، آپ کے اوپر گشی آ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے کہا، اے میرے صحابہ جاؤ 7 مختلف کنویں کے پانی کو لے آؤ۔ صحابہ اکرام نے حکم کی تعمیل کی، پانی لایا گیا، آپ ٹب میں بیٹھے اور پھر آپ کے اوپر 7 کنویں کے پانی ڈالے گئے۔ اللہ کے نبی نے اس 7 کنویں کے پانی ڈالے جانے کے بعد تھوڑی مرض میں تخفیف محسوس کی، تھوڑی سی تخفیف محسوس کی۔ آپ مسجد میں آ سکتے تھے تو مسجد میں آئے، ممبر پر تشریف لے گئے، بیٹھ کر کے خطبہ دیا، صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں چند اہم نصیحتیں کی تھی، چند اہم وصیتیں کی تھی جن کو یاد رکھنا امت مسلمہ کا فرض ہے، امت مسلمہ کے کام کی باتیں ہیں، امت مسلمہ کی خیر کی باتیں ہیں۔ اگر انہیں یاد رکھے ایک مسلمان، اگر انہیں اپنے ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ اس طرح کی قباحت سے جو آج مسلمان جوجھ رہا ہے، ان قباحتوں سے بچ جائے گا۔ پہلی وصیت کیا تھی؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ یہود و نصارہ پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ مسجد کو سجدہ گاہ، قبرستان کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، مقبرہ کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا عمل تھا۔ اگر آج مسلمان یہود و نصارہ کے عمل جیسا عمل کرتا ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہوئے اپنے مقبرے کو سجدہ گاہ بناتا ہے، اپنی قبروں کو، اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو، اپنے اولیاء کی قبروں کو، اپنے بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتا ہے تو ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد وہ کسی کا بھی کچھ کام نہیں آ سکتا، مرنے کے بعد کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خود ہی محتاج ہے، خود ہی اسے ضرورت ہے دوسروں کی، اور کسی اور کی ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ ضرورت پوری کرنا، حاجات کو پوری کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اگر مسلمان یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتا ہے، ان کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچائے۔ اسی لیے مسلمانوں کو قبر پرستی سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے تنبیہاً یہ بھی کہہ دیا تھا، اے میرے صحابہ سنو، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، اے میرے صحابہ سنو، اے امت مسلمہ کے لوگوں یاد رکھو، میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو پوجے جانے کی جگہ نہ بنانا، میری قبر کو بت کی جگہ نہ بنانا، میری قبر کو ایسی چیز نہ بنانا جہاں لوگ آ کر کے عبادت کریں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہاً یہ بات کہہ دی۔ تو ہم اور آپ بھی یاد رکھیں، مسلمان یاد رکھیں کہ کسی کی قبر پر سجدہ کرنا یہ پیشانی کا حق نہیں ہے۔ اگر کسی کے در پر یہ پیشانی جھکتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی ظلم ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے پیشانی جھکے تو اللہ کے حق کو کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بیان کی وفات سے 5 دن پہلے، وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے نفس کو صحابہ کے درمیان پیش کیا اور کہا، اگر میں نے ناحق طریقے سے کسی کے اوپر کوڑا لگایا ہے، آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لے۔ کسی کو میں نے گالی دی ہے، میں برا بھلا میں نے کہا ہے، تو آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، جبکہ آپ گالی گلوچ سے پاک تھے، آپ کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پاک تھے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی تاکہ کسی کو اگر نہ جانے میں بھی کوئی ٹھیس پہنچی ہے، کسی بات سے تکلیف ہوئی ہے، تو آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لے۔ مسلمانوں کو اللہ کے نبی یہ سبق دے رہے ہیں کہ مسلمان یاد رکھو، جب ایک نبی اپنے نفس کو پیش کر کے ایسی بات کہہ سکتا ہے تو تم سے بھی اگر اس طرح کی غلطی ہو جائے، تم بھی کسی کو گالی دے دو، تم بھی کسی کو مار دو، تو جا کر کے فوراً معافی تلافی کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے اسی خطبے میں کہا تھا، اے لوگو انصار کا خیال رکھنا، انصار میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے جگر گوشے ہیں، ان کا خیال رکھنا، کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے لیکن ان کا حق باقی ہے۔
اگر انصار سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا، اگر کوئی اچھا کام کر دے تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عندہ فاختارہ ما عندہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت حاصل کر لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے حاصل کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر رونے لگے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوئے اللہ کے نبی۔ وہاں بیٹھے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی ایک شخص کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور یہ بڈھا رو رہا ہے، یہ بڈھے کو پتہ نہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی خود اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اس نے دنیا کو نہیں چنا، آخرت کو چن لیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ اور ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ معاملہ فہم تھے، ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے نبی کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے بڑے احسانات ہیں، صحبت کا، ساتھ ہونے کا، اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی حضرت ابو بکر نے بڑا احسان کیا ہے۔ اگر دنیا کے اندر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، میرے دینی بھائی ہیں، میرا خلیل تو اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد نبوی میں کسی شخص کے دروازے نہ کھلیں، یعنی جس کے بھی دروازے کھل رہے ہیں ان سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کا دروازہ نہ بند کیا جائے۔ سارے لوگوں کے دروازے بند ہوں گے سوائے مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے منبر نبوی پر آ کر کے بیٹھ کر کے خطبہ دیا، جب 7 مختلف کنویں کے پانی سے نہانے اور غسل کرنے کے بعد اور پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد تھوڑی مرض میں تخفیف محسوس کی تو مسجد میں آ کر کے یہ اہم نصیحت ہے۔ ان نصیحتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ 5 دن پہلے وفات سے، 4 دن پہلے کیا ہوا، 4 دن پہلے کے حالات کیا تھے، 3 دن پہلے کے حالات کیا تھے، 1 دن پہلے کے حالات کیا تھے، اور وفات والے دن کے حالات کیا تھے، انشاءاللہ انہیں بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جو نصیحتیں اللہ کے نبی نے کی ہیں ان سب کو یاد رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو اپنا حرز جاں بنائیں، آپ کی حدیثوں پر عمل کریں، آپ کی باتوں پر عمل کریں، اور آپ نے جو بتایا ہے ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری خیر ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا متبع بنا دے، ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل، سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک امتی کا حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود پڑھے، لہٰذا ہم سب کثرت سے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں۔ درود پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے، ایک تو نبی سے تعلق، نبی سے قربت ہوگی، اور دوسرا اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے رحمتیں نازل فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو مٹائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔